السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے اور چوتھے پارہ کا تیسرا رکوع چل رہا ہے، جو کہ ہم نے 2 ویڈیوز میں اس کے 2 حصے پڑھے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر دیں گے تیسرے رکوع کو۔ اس کے 2 حصوں میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ پاک کس طرح سے امت محمدی کو خیر الامم قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس قوم کو یہ جو فریضہ سونپا گیا ہے، اس امت کو برائی سے روکنے کا اور نیکی کا حکم دینے کا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یہ آج سے پہلے اتنا سالڈ فریضہ کسی قوم کو نہیں سونپا گیا، اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے، بلکہ اس قوم کو سونپی گئی ہے، اس امت کو سونپی گئی ہے کہ اسی امت کے ذریعے حق کا بول بالا ہوگا، باطل کا منہ کالا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں باعمل بنائے، ہمیں دین کی وسعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ پاک کس طرح مشرکین کی نشانیاں بیان کرتا ہے، ان کے لیے سزا بتاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ اپنا بطانتاً، رازدار، من دونکم، اپنے علاوہ، لا یالونکم، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں، خبالاً، خرابی پہنچانے میں، ودو، وہ پسند کرتے ہیں، ما، جو چیز، انتم، تمہیں ضرر دے، قد بدت البغضاء، ظاہر ہو چکا ہے بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما، اور جو، تخفی، چھپا رکھا ہے، صدورہم، ان کے سینوں نے، اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے، قد بینا، ہم نے صاف بیان کر دیا ہے، لکم الآیاتی، تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، ان کنتم، اگر تم ہو، تعقلون، سمجھدار۔ اب اللہ پاک نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے علاوہ سے کیا مراد ہے، یعنی غیر مذہبوں کو اپنے راز کبھی بھی نہ بتاؤ، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہاری کامیابی میں خوش نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بغض رکھتے ہیں، جو کہ انہوں نے ظاہر بھی کیا ہے، اور جو ان کے دل میں ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے اپنے راز اپنے تک ہی رکھو۔ اور پھر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اللہ پاک اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی اب سمجھنا آگے انسان کا کام ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا ہے، ساتھ میں اللہ نے عقل دے کے بھیجا ہے انسان کو، تو آگے انسان کا کام ہے کہ اس عقل کو استعمال کرے اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ہاں تم، سو تم، اولائی، وہ ہو کہ تحبونہم، محبت کرتے ہو ان سے، ولا، اور نہ، یحبونکم، وہ محبت کرتے اور نہیں محبت کرتے وہ تم سے، وتؤمنون، اور مانتے ہو تم، بالکتابی، کتابوں کو، کلہ، سب اس کی، وَإِذَا، اور جب، لقوکم، وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب، خلو، وہ تنہا ہوتے ہیں، عدو، چباتے ہیں، علیکم الانامل، تم پر انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، قل، آپ فرمائیے، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور،
دلوں کی باتوں کو۔ اب اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، یعنی غیر مذہبوں سے، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ تمہارے سامنے ہوں گے تو کہیں گے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہ تم سے اکیلے ہوں گے تو تمہارے اوپر ہی غصے سے انگلیاں چبائیں گے، یعنی غصے سے پیچ و تاب کھائیں گے، اور تم کہہ دو کہ اپنے ہی غصے میں جل بھن کر مر جاؤ، یعنی حاسد کا، حسد کرنے والے کا کیا انجام ہے کہ اپنے ہی حسد کی آگ میں جل بھن کر ختم ہو جائے۔ ان اگر تم سسکم پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم تو بری لگتی ہے انہیں، اور ان اگر تو سبکم پہنچے تمہیں سیئاتن کوئی تکلیف، یفرحو تو خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، لا یضرکم تو نہ نقصان پہنچائے تمہیں، کیدہم ان کا فریب، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں، محیطن احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قربان جائیں اپنے اللہ پر کہ وہ کس طرح سے ہمیں عقل دے رہا ہے، کس طرح سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی تمہاری کامیابی پر خوش نہیں ہوں گے، بلکہ تمہیں کامیابی ملے گی تو انہیں برا لگے گا، انہیں تو وہ چیز پسند ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ پھر قربان ہو جائیں اس رب کی ذات پر کہ جو رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صبر سے اور شکر سے کام کرو گے، تو تم صبر اور شکر کرو گے تو جو تکلیف تمہیں آئی ہے وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، بلکہ حاسدین خود ہی جل جل کر ختم ہوتے رہیں گے، لیکن تمہیں کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میرا اللہ کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے پیار سے ہمیں سمجھا رہا ہے، کاش کہ ہم سمجھ جائیں۔ یہ تو ایسی کتاب ہے جو تا قیامت ہر انسان کی زندگی کے مطابق ہے۔ ہم آج بھی دیکھیں تو ہمارے ارد گرد جس طرح کا ماحول ہے، ہم جس طرح کی زندگی میں ہیں، یہ آیات ہمارے لیے کتنی مددگار ہو سکتی ہیں اگر ہم قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے، ہمیں عقل قوی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس قرآن پاک کی وسعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بحر بے کرام میں غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی وسعتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا رکوع بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اس کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔